حدیث نمبر 296 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو ضائع کر دے، یعنی ان کے نان و نفقہ میں کوتاہی کرے۔ یہ حدیث صحیح ہے جسے ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور مسلم میں بھی اس کے ہم معنی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اس سے ہاتھ روک لے۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت سے غفلت یا اعراض اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے نامہ اعمال میں اس کوتاہی کے علاوہ کوئی اور گناہ نہ بھی ہو، تب بھی عنداللہ مواخذے کے لیے یہی کافی ہے۔ علاوہ ازیں حدیث کے الفاظ میں اتنی عمومیت ہے کہ اس میں اہل و عیال کے علاوہ خادم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ انسان ان کی بھی خوراک کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خادموں، ملازموں اور نوکروں چاکروں کی بھی خوراک اور انسانی ضروریات کا مہیا کرنا مالک کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کوتاہی عنداللہ جرم ہے۔ حدیث نمبر 297 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں اچھے لوگوں کے حق میں دعائے خیر اور برے لوگوں کے لیے بد دعا کرنے کا جواز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح مخلوق پر خرچ کرنا باعث ثواب ہے، اسی طرح انفاق سے ہاتھ کھینچ لینا عذاب کا باعث ہے۔ گویا تنگ دل اور بخیل کو انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی قابل نفریں سمجھتے ہیں۔ کنجوس کی کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 298 انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند ہاتھ دینے والا نچلے ہاتھ مانگنے والے سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تنگری بے نیازی کے بعد ہو، اور جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس سے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی چاہے اس سے اللہ غنا و تنگری سے نواز کر بے نیاز کر دیتا ہے۔ بخاری۔ فوائد: اس میں انفاق فی سبیل اللہ، اہل و عیال کی اولیت و فوقیت اور عفت و قناعت کا بیان ہے۔ نیز جو شخص اللہ سے جس چیز کی خواہش اور دعا کرے، اللہ اس میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ باب نمبر 37 پسندیدہ اور عمدہ چیزیں خرچ کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے تاکہ تم پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور فرمایا، اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، اور ان چیزوں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہیں، اور ناپاک کا ارادہ نہ کرنا کہ اس میں سے تم خرچ کرو۔ اب اس سے متعلق احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 299 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ دولت مند تھے، اور انہیں اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیرہا نامی باغ تھا۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے اور باغ میں موجود پاکیزہ پانی پیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب آیت لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے تاکہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو، اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب بیرہا باغ ہے۔
میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی اور اس کے پاس اس کی ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ بس آپ اللہ کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق جہاں مناسب سمجھے اسے اپنے تصرف میں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوہو یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت مندوں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری و مسلم۔ مال رابح، صحیح میں رابح با مواحدہ کے ساتھ اور رائحٌ یائی مصنعت کے ساتھ، دونوں طرح روایت کیا گیا ہے۔ رائح کی صورت میں معنی ہوں گے اس کا نفع تیری طرف ہی لوٹ کر آئے گا۔ بیرہا کھجوروں کا باغ، با پر زیر اور زبر دونوں طرح مروی ہے، یعنی بیرہا اور بیرہا۔ فوائد، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اس بے مثال جذبے کا بیان ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کا اور اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا ان کے اندر تھا رضی اللہ عنہم۔ پوائنٹ سیکنڈ، اپنے محبوب ترین اموال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، صدقہ و خیرات میں پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے اگر وہ غریب اور امداد کے مستحق ہوں، بصورت دیگر جو مستحق ہو ان پر صدقہ کیا جائے۔ باب نمبر 38، اپنے گھر والوں اور اپنی باشعور اولاد اور اپنے تمام ماتحتوں کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دینے اور انہیں اس کی مخالفت سے روکنے، انہیں سزا دینے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے انہیں باز رکھنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو، اور فرمایا اے ایمان والو، بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ حدیث نمبر 300۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے اسے پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟ بخاری مسلم۔ ایک روایت میں اس طرح ہے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ خا ساکن کے ساتھ اسے دو زیروں کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی قخن۔ یہ بچوں کو ناپسندیدہ چیزوں سے روکنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا کلمہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے۔ فوائد، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا۔ آل سے مراد یہاں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر 346 کے فوائد۔ پوائنٹ سیکنڈ، بچوں کی تعلیم و تربیت کا پہلو بھی واضح ہے۔ بچوں کو جن چیزوں سے روکنا ضروری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے اور انہیں ان چیزوں سے روکتے اور سمجھاتے رہے۔ پوائنٹ تھرڈ، صدقے کا مال قومی امانت ہے۔ جن گھروں اور اداروں میں یہ جمع ہو، ان کے ذمہ داران کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اصل مستحقین تک اسے پہنچائے اور اپنے عزیز و اقارب کی دستبرد سے اسے بچائے۔ حدیث نمبر 301۔ حضرت ابو حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے روایت ہے کہ میں بچہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھا اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پیالے میں گھومتا تھا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ،
بس اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ بخاری و مسلم۔ تطیش کے معنی ہے پیالے کے کناروں میں ہاتھ گھومتا تھا۔ فوائد: اس میں بھی بچوں کو ادب و اخلاق سکھانے کی تعلیم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے اور اپنے آگے سے کھایا جائے۔ جب ایک ہی بڑے برتن، سینی یا تھالی وغیرہ میں متعدد افراد کھائیں۔ ہاں، اگر انواع و اقسام کے پھل ہوں تو حسب خواہش آگے پیچھے سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، موقع پر ہی بچے کو تنبیہ و نصیحت کی جائے کیونکہ یہ زیادہ مؤثر رہتی اور اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 302۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام، حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت، گھر میں رہنے والے بچے اور دیگر افراد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعیت، مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پس تم سب اپنے اپنے دائرے میں نگران اور ذمہ دار ہو اور سب سے اس کی اپنی اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس کی تخریج اور فوائد کے لیے دیکھیں باب نمبر 35 حدیث نمبر 3 اور 285۔ حدیث نمبر 303۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کی تلقین کرو اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز میں سستی کرے تو اس پر انہیں سرزنش کرو اور ان کے درمیان بستروں میں تفریق کر دو۔ ابو داؤد اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ فوائد: اس حدیث سے نماز کی اہمیت بھی واضح ہے، نیز یہ واضح ہوا کہ تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے بچوں کو مارنا پیٹنا جائز ہے، تاہم یہ مار وحشیانہ انداز سے نہ ہو بلکہ اس طریقے سے ہو کہ بچے کی تربیت بھی ہو جائے اور اسے کوئی جسمانی نقصان بھی نہ پہنچے۔ یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، مار پیٹ تو کجا، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی گریز کیا جائے، بلکہ تہذیب و تربیت کے لیے مناسب سزا و تعزیر ضروری ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، فقہا نے لکھا ہے کہ نماز ہی کی طرح دیگر احکام شریعت بھی بچوں کے ذہن نشین کرائے جائے اور ممکن ہو تو ان کی عملی مشق بھی، جیسے رمضان میں حسب عمر اور حسب طاقت بچوں سے چند روزے رکھوائے جائے تاکہ روزوں کی اہمیت و فرضیت ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے اور جب وہ شعور و بلوغت کی عمر کو پہنچے تو انہیں علم ہو کہ 5 وقتہ نماز کی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری اور فرض ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اس طرح دیگر احکام و مسائل اور معاملات ہیں جن کی تعلیم بچوں کو ان کی سمجھ کے مطابق دی جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، 10 سال کی عمر میں بچہ بالغ تو بالعموم نہیں ہوتا، تاہم کچھ تمیز و شعور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس عمر میں انہیں ایک ساتھ سلانے کے بجائے علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلایا جائے، بالخصوص بچے اور بچیوں کو۔ حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو سریہ صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں اس نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کی گوشمالی کرو۔ ابو داؤد و ترمذی، امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ فوائد: ظاہر بات ہے کہ بچوں کو نماز کی یہ تعلیم و تلقین وہی والدین اساتذہ کر سکتے ہیں جو خود نماز کی
پابند ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور پھر وہ نماز نہ پڑھے، لیکن بدقسمتی سے آج کل کے مسلمان معاشروں میں اساتذہ و والدین کی اکثریت فریضہ نماز سے غافل ہے۔ ان حالات میں بچوں کو نماز کے سیکھنے اور پڑھنے کی ترغیب و تلقین کون کرے؟ علاوہ ازیں اسکولوں میں بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ باب نمبر 39، پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنی مملوکہ غلام باندیوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرو۔ حدیث نمبر 305، حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبریل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں کتنی اہمیت اور تاکید ہے۔ حدیث نمبر 306، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ مسلم۔ اور اسی کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو، پھر اپنے پڑوسیوں کے گھر والوں کو دیکھو اور ان کو بھلائی کے ساتھ اس میں سے کچھ حصہ پہنچاؤ۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی اگر غریب، مسکین اور اسی قسم کے محتاج ہو تو پھر انہیں نظر انداز کر کے خود ہی سب کچھ کھا پی جانا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، بلکہ تاکید ہے کہ ایسے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھو اور محض اپنے کام و دہن کی لذت ہی سامنے مت رکھو، بلکہ اگر زیادہ توفیق نہیں ہے تو سالن میں پانی کا اضافہ کر کے اس میں سے ہی کچھ حصہ ان کو دے دو۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس میں تغافل یا تجاہل سے کام مت لو۔ حدیث نمبر 307، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ بوائق کے معنی ہے دسیسہ کاریاں اور شرارتیں۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو دکھ پہنچانا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 308، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی ہو۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث باب کثرت طرق الخیر رقم 124 میں بھی گزر چکی ہے۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرے، امیر کو اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب کو اپنی حیثیت کے مطابق۔ غریب یہ نہ سوچے کہ معمولی چیز کسی کو کیا ہدیہ دوں، اس کا معمولی سا ہدیہ بھی عنداللہ مقبول ہوگا بشرطے کہ اخلاص سے دیا گیا ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ویسے بھی غریب کا ہدیہ بھیجنا امیر کے دل میں اس کی قدر میں اضافے کا باعث ہوگا۔
البتہ امیر کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی شایان شان ہدیے بھیجے کیونکہ وہ وسائل سے بہرور ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو چیز باسی ہو جائے یا اپنا جی اس کے کھانے کو نہ چاہے تو ایسی سڑی بسی چیزیں پڑوسیوں کو بھیج دی جائے۔ اس میں عدم اخلاص کے ساتھ ساتھ پڑوسی کی حقارت کا جذبہ بھی شامل ہے، جبکہ ہدیے کا مطلب تو اخلاص و محبت کا اظہار ہے، اور جس میں کسی غریب پڑوسی کے لیے تحقیر شان کا جذبہ کار فرما ہو، وہ ہدیہ کس کام کا، اور اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی۔ ہاں اگر تحقیر شان والی بات نہ ہو تو پھر کمتر چیز بھی جو خود اسے پسند نہ ہو کسی غریب کو دے دینا اسے پھینک دینے سے بہتر ہے، کہ بشرطے کہ بجائے خود وہ چیز کارآمد ہو۔ حدیث نمبر 309۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوسی اپنی پڑوسی کو اپنی مشترکہ دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، کیا وجہ ہے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود میں تمہیں اس حکم سے منہ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں اس کو تمہارے کندھوں کے درمیان پھینکے رہوں گا، یعنی ضرور تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ بخاری و مسلم۔ خشبہ مفرد اور تنوین کے ساتھ کو جمع اور اضافت کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے، یعنی خشبہ اپنی لکڑیاں میں تمہیں منہ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہوں کا مطلب اس سنت اور حکم ہے۔ فوائد: اس حکم اور تاکید کی اہمیت ان آبادیوں اور بستیوں میں سامنے آتی ہے جو جھونپڑی اور خیموں اور مشتمل ہوں، یا ایسے علاقوں میں جہاں اب بھی دو پڑوسیوں کے درمیان پختہ دیوار ایک ہی ہوتی ہے۔ بڑے شہروں کی طرح الگ الگ اپنی اپنی دیوار نہیں ہوتی، تاہم اس سے یہ اصول ضرور معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے معاملے میں انسان کو بد مزاج اور بد معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کہ ایک کیل کا ٹھوکنا یا ایک لکڑی کا گاڑنا بھی اسے ناگوار ہو، بلکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ صرف ٹھک ٹھک کی آواز ہی سے وہ مشتعل اور لڑنے بھڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس پڑوسیوں کے ساتھ باہم ہمدردی اور تعاون کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مسلمان تو کل ایک جسم کی طرح ہے، چاہے کہ دو پڑوسی بھی آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو نہ ہو۔ حدیث نمبر 310۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی ہی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس حدیث میں ایمان کے ثمرات کا بیان ہے۔ جس میں مذکورہ خوبیاں نہیں ہیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان کی برکات سے محروم ہے۔ اس کا ایمان بے ثمر درخت کی طرح یا اس پھول کی طرح ہے جو خوشبو سے محروم ہے، یا ایک ایسا قالب ہے جس میں روح نہیں۔